لیو ٹولسٹائے اور جماعت احمدیہ کے روابط، مسیحائی عزائم اور حقیقی مسیح روبرو۔ قسط دوم، یہ آخری قسط ہے۔ تحریر آصف محمود باسط، آواز معید حامد۔ ٹولسٹائے اور ہندوازم۔ بر صغیر میں ہندو معاشرے کے متنوع سماجی حالات کی وجہ سے کارل مارکس اور اینگلز سے لے کر ٹولسٹائے تک سب کو ہی ہندوستان میں نو آبادیاتی حکمرانی کا تجزیہ کرنا مرغوب رہا۔ اگر ایک طرف ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں کارل مارکس کا نظریہ تھا، تو ٹولسٹائے کا ماننا تھا کہ پرامن طریق اختیار کر کے نو آبادیاتی تسلط سے ہندوستان کی آزادی ممکن ہے۔ اسی طرح ٹولسٹائے، جو عیسائیت سے نکل کر ایک خاص عالمی مذہب بنانے کا خواہاں تھا، یہ سمجھتا تھا کہ اس کے خود ساختہ عالمگیر مذہب کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہندوستان ایک ایسی تجربہ گاہ ہو سکتا ہے جہاں اس کے نظریات زیادہ کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ ٹولسٹائے مذہب کے نام پر ایک سماجی، سیاسی، اقتصادی تحریک شروع کرنے کے لیے بےتاب ہے، اور اس سلسلے میں دو ہندوؤں کے ساتھ خط و کتابت شروع کرتا ہے، جس کا آغاز ٹولسٹائے نے ایک ہندو کے نام خط سے کیا۔ تارک ناتھ داس بنگال سے تعلق رکھنے والا ایک انقلابی تھا، جو نو آبادیات کی مخالفت میں سرگرم کارکن اور مذہباً ہندو تھا، اور کینیڈا ہجرت کر کے آباد ہو گیا تھا۔ اس نے فری ہندوستان کے نام سے ایک جریدہ شروع کیا۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے لیے ہر ممکن طریقے آزماتے ہوئے داس نے ٹولسٹائے تک پہنچنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کے عالمی اثر و رسوخ کو استعمال کر سکے۔ داس نے 24 مئی 1908 کو ٹولسٹائے کو خط لکھا، جس میں ہندوستان کے مسئلے پر مداخلت کی دعوت دی۔ آپ نے روس کے بارے میں بہت اچھا ادبی کام کیا ہے۔ ہم آپ سے متمنی ہیں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہندوستان کے بارے میں بھی ایک مضمون لکھیں اور ہندوستان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھوک کے ہاتھوں ستائے لاکھوں لوگوں کے نام پر میں آپ کے مسیحی جذبے سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے پر بھی اپنا قلم اٹھائیں۔ A Letter to a Hindu، صفحہ نمبر 15۔ ٹولسٹائے نے ایک طویل مقالے کی صورت میں جواب دیا اور اس کو یہ عنوان دیا: ایک ہندو کے نام خط۔ اب صورتحال یوں ابھرتی ہے کہ داس تو ٹولسٹائے سے ہندوستانی مسائل پر کسی انقلابی حل کی توقع کر رہا تھا، جبکہ ٹولسٹائے اس کے برعکس مشورے دے رہا تھا کہ ہندوستان کے مسئلے کا حل عدم تشدد پر مبنی جوابی کارروائی میں ہے، اور لکھا کہ برائی کرنے والوں کے مقابل پر زبردستی اور طاقت سے بھری مزاحمت ایسا تضاد ہے جو محبت کے پورے احساس اور معنی کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ ٹولسٹائے کا جواب شاید تارک ناتھ داس کی توقع پر تو پورا نہ اترا، لیکن اس نے یقیناً موہن داس کرم چند گاندھی کے دل کو چھو لیا، جو تب ایک نوجوان وکیل کے طور پر جنوبی افریقہ میں اور اپنے آبائی ملک ہندوستان میں نو آبادیاتی مظالم کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ گاندھی جب لندن میں تھے تو وہ دسمبر 1908 میں شائع ہونے والے اس خط و کتابت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ٹولسٹائے کی افسانوی ادب کے مداح تھے، اور ٹولسٹائے کی روحانیت اور ادب سے مزین تصنیف "The King of God is within you" پر فریفتہ تھے۔ ٹولسٹائے کا مذکورہ بالا خط پڑھ کر، جو گاندھی کے مقصود معاملات اور رجحانات سے بھی قریب تر تھا، اسے خط لکھنے کی ترغیب ہوئی، اور یوں ان دو افراد کے آپس میں خط و کتابت کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جو اگلے 2 سال کے عرصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ نومبر 1910 میں ٹولسٹائے کا انتقال ہو گیا۔ 1 اکتوبر 1909 کو ٹولسٹائے کے نام پہلے خط میں نظر آتا ہے کہ گاندھی تشدد اور ظلم کے مقابل پر عدم تشدد کے خیالات سے گہرے متاثر تھے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے تو یہ واضح طور پر دیکھ لیا ہے کہ امن کے قیام کی خاطر عدم تشدد والی مزاحمت بہت حد تک کامیاب ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ اس سے وحشیانہ طاقت کو ناکام کیا جانا چاہیے۔ صفحہ 54۔ ٹولسٹائے کو گاندھی کی صورت میں ایک وفادار شاگرد ملنے والا تھا، کیونکہ اسی خط میں گاندھی ٹولسٹائے کو درست سیاسی سمجھ بوجھ کے ساتھ چلنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ میں بھی ایک تجویز پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اختتامی پیراگراف میں ایسا لگتا ہے کہ آپ قاری کو تناسخ کے عقیدے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تناسخ یا تعداد جنم کا عقیدہ ہندوستان میں لاکھوں لوگوں کو بہت عزیز ہے، بلکہ ملک چین میں بھی۔ یہ لکھنے میں میرا مقصد آپ کو نظریہ تناسخ کی سچائی پر قائل کرنا نہیں ہے،
بلکہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ براہ کرم تناسخ کے عقیدے کی رد والا حصہ اپنی اس تحریر سے حذف کر دیں گے؟ ٹولسٹوئے نے اپنے جوابی خط مرکومہ 7 اکتوبر 1909 میں گاندھی کی اس تجویز کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ ایک ہندو کے نام خط کا ہندوستانی زبان میں ترجمہ کیا جائے اور اس کے بڑے پیمانے پر تشہیر کی جائے، اور ایسا کرتے ہوئے ٹولسٹوئے نے سیاسی درستگی کے لیے گاندھی کی تجویز کو بھی شامل کیا۔ یقیناً اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو ان اقتباسات کو حذف کرنے کی اجازت دیتا ہوں، اور آپ کے تعاون اور مدد کرنے میں مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ہندوستانی زبانوں میں ترجمہ شدہ میری تحریروں کی اشاعت اور ترویج میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ 1904 کے موسم بہار تک ٹولسٹوئے اور گاندھی کے باہمی تعلقات نئی حدوں کو چھونے لگے تھے۔ مثلاً گاندھی 4 اپریل کے اپنے خط میں خود کو عقیدت مند پیروکار کے طور پر لکھنے لگے تھے، اور 1910 کے موسم گرما میں یہ صورتحال تھی کہ جب گاندھی نے اپنے دوست ایچ کے کیلنبیک کی تعاون سے جنوبی افریقہ میں پرامن آزادی کے نظریے پر عمل پیرا سیاسی کارکنوں کے لیے ایک آشرم بنایا، تو ان کے 15 اگست 1910 کے خط سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کو ٹولسٹوئے فارم کا نام دیا گیا۔ گاندھی جی کے توسط سے ٹولسٹوئے کے ہندوستان تک رسائی کا یہ محض ایک نمونہ ہے، جس میں صرف دونوں کی نہ صرف باہمی خط و کتابت رہی، بلکہ دو مہاتماؤں کے درمیان باہمی تعاون کا بھی اظہار تھا، کیونکہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مسیحائی عزائم سے سرشار تھے۔ ٹولسٹوئے اور جماعت احمدیہ۔ مضمون کے آخر پر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹولسٹوئے کی خط و کتابت کا ذکر ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کے خط و کتابت کی نوعیت مذکورہ بالا 3 مذہبی تحریکوں سے مختلف ہے۔ جماعت احمدیہ کے قیام کی اولین برسوں میں ٹولسٹوئے جیسے عظیم مفکر اور ادیب کے ساتھ رابطے کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ اس خط و کتابت کا آغاز ظاہر ہے حضرت مفتی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا، لیکن اس کی کیا ضرورت پیش آئی وہ پرکھنا اگرچہ مقصود نہیں، تاہم اس معاملے میں پہل کرنے کے پیچھے چند وجوہات کا قیاس ضرور کر سکتے ہیں۔ روسی آرتھوڈاکس چرچ سے اخراج کے رد عمل میں ٹولسٹوئے نے ایک جواب لکھا تھا جس کا عنوان تھا مائی رپلائی ٹو سائنوڈ۔ ٹولسٹوئے نے اس میں اپنے خلاف لگائی گئے الزامات پر بات کی ہے، اور اس وجہ پر بھی قلم اٹھایا ہے کہ جس کی بنا پر اس کو چرچ سے نکالا گیا تھا۔ یہاں صرف ٹولسٹوئے کے جواب میں سے ایک پیراگراف درج کر دینا ہی کافی ہے کہ تب وہ اپنے عقائد کے لحاظ سے کہاں کھڑا تھا۔ پھر کہا گیا ہے کہ میں خدا کا انکار کرتا ہوں جس کی عبادت تثلیث کے عقیدے کے مطابق کی جاتی ہے، جو کائنات کا خالق اور مصور ہے، مگر میں تو خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتا ہوں جو خدا بھی تھا اور انسان تھا، نجات دہندہ اور دنیا کا نجات دہندہ، جس نے ہم لوگوں کے لیے اور ہماری نجات کے لیے دکھ اٹھایا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور میں تو خدا کے مقدس ماں کے انسانی تصور جو یسوع کی پیدائش سے پہلے بھی ایک کنواری تھی اور اس کی پیدائش کے بعد کنواری رہی کا انکار کرتا ہوں۔ اور اسی طرح میں اس ناقابل فہم عقیدہ تثلیث کا انکار کرتا ہوں جو ہمارے موجودہ دور میں قطعی طور پر بودا ہو چکا ہے۔ مثلاً پہل آدم کی مزعومہ غلطی کا افسانہ نیز نسل انسانی کو چھڑانے کے لیے ایک کنواری کے بطن سے پیدا ہونے والے خدا کی توہین آمیز کہانی۔ ٹولسٹوئے نے مزید کہا کہ وہ بپتسمہ اور عشاء ربانی جیسی رسومات اور ان سے منسلک تمام توہمات پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور یہ بھی کہ اس کو قیامت اور دوبارہ جی اٹھنے کا تصور بھی محض غیر معقول لگتا ہے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹولسٹوئے میں ایک اصل عیسائیت کا پیرو دیکھا جو کلیسا کی کہانیوں سے بیزار تھا، اور گمان کیا کہ اگر اس کی درست رہنمائی کی جائے تو وہ بالآخر ایک سچا مسلمان بن سکتا ہے، اور اسی باعث اس سے رابطہ کیا۔ ٹولسٹوئے کے خطوط کے مجموعے میں اس کے جوابی خطوط تو شامل ہیں، لیکن ٹولسٹوئے کے نام حضرت مفتی صاحب کے لکھے گئے خطوط اس مجموعے میں میسر نہیں۔ البتہ مفتی صاحب نے اپنا ابتدائی خط اپنی خود نوشت حالات ذکر حبیب میں درج کیا ہے۔ جناب، میں نے آپ کے مذہبی خیالات کتاب برٹش انسائکلوپیڈیا کی جلد نمبر 23 میں پڑھے ہیں، جو کہ انہی دنوں میں انگلستان میں طبع ہوئی ہے، اور اس بات کی معلوم کرنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یورپ اور امریکہ کے ممالک پر جو تاریکی تثلیث نے ڈال رکھی ہے اس کے درمیان کہیں کہیں خالص موتی بھی پائے جاتے ہیں۔
جو کہ خدائے قادر ازلی و ابدی ایک سچے معبود کے جلال کے اظہار کے لیے جھلک رہے ہیں۔ سچی خوشحالی اور دعا کے متعلق اب کے خیالات بالکل ایسے ہیں جیسا کہ ایک مومن مسلمان کے ہونے چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ ان باتوں میں بالکل متفق ہوں کہ عیسیٰ مسیح ایک روحانی معلم تھے اور کہ اس کو خدا سمجھنا یا خدا سمجھ کر پرستش کرنا سب سے بڑا کفر ہے۔ علاوہ ازیں میں آپ کو اس امر سے بھی بخوشی اطلاع دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی قبر کے مل جانے سے کافی طور پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ مر گیا۔ یہ قبر کشمیر میں ملی ہے اور اس تحقیقات کا اشتہار حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے کیا ہے، جو کہ توحید الہی کے سب سے بڑھ کر محافظ ہیں اور جن کو خدا قادر کی طرف سے مسیح موعود ہونے کا خطاب عطا کیا گیا ہے، کیونکہ ایک سچے خدا کی سچی محبت میں وہ کامل پائے گئے ہیں۔ وہ اس زمانے میں من جانب اللہ ملہم مصلح اور خدا کے سچے رسول ہیں۔ وہ سب جو اس مسیح پر ایمان لائیں گے خدا کی طرف سے برکتیں پائیں گے، پر جو کوئی انکار کرے گا اس پر غیور خدا کا غضب بھڑکے گا۔ میں آپ کو ایک علیحدہ پیکٹ میں خدا کے اس مقدس بندے کی تصویر بما یسوع کی قبر کی تصویر کے روانہ کرتا ہوں۔ آپ کا جواب آنے پر میں بخوشی اور کتابیں آپ کو ارسال کروں گا۔ میں ہوں آپ کا خیر خواہ مفتی محمد صادق از قادیان، 28 اپریل 1903۔ ریویو آف ریلیجن 2002 کی اسی شمارے میں ٹالسٹوائے کا جواب بھی درج ہے۔ بخدمت مفتی محمد صادق صاحب، آپ کا خط مرزا غلام احمد صاحب کی تصویر اور میگزین ریویو آف ریلیجن کے ایک نمونے کے پرچے کے ملا۔ وفات مسیح کے ثبوت اور اس کی قبر کی تحقیقات میں مشغول ہونا بالکل بے فائدہ کوشش ہے، کیونکہ عقل مند انسان حیات عیسیٰ کا قائل کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں معقول مذہبی تعلیم کی ضرورت ہے، اور اگر مرزا احمد صاحب کوئی نیا معقول مسئلہ پیش کریں گے تو میں بڑی خوشی سے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ میگزین کے نمونے کے پرچے میں مجھے 2 مضمون بہت ہی پسند آئے، یعنی گناہ سے کس طرح آزادی ہو سکتی ہے اور آئندہ زندگی کے مضامین، خصوصاً دوسرا مضمون مجھے بہت پسند آیا۔ نہایت ہی شاندار اور صداقت سے بھرے ہوئے خیالات ان مضامین میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ میں آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ پرچہ بھیجا، اور آپ کی چٹھی کے سبب بھی میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ میں ہوں آپ کا مخلص ٹالسٹوائے، از ملک روس، 15 جون 1903۔ گو راکم الحروف کو تاحال ریویو آف ریلیجن کے مذکورہ شمارے میں پیش کیے گئے ٹالسٹوائے کے جوابی خط کی معین الفاظ تو نہیں مل سکے ہیں، تاہم یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ ٹالسٹوائے کے خطوط کو ایک سے زیادہ ماخذوں سے دوبارہ مرتب کر کے ان کا ترجمہ تیار کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی صادق صاحب کا خط اور اس کے بعد ٹالسٹوائے کا جواب سب سے پہلے اردو زبان کے اخبار الحکم میں انگریزی سے ترجمہ ہو کر اردو زبان میں شائع ہوا، اور پھر جماعتی رسالے ریویو آف ریلیجنز میں اردو سے انگریزی ترجمہ کیا گیا ہے، کیونکہ تب ان کے پاس الحکم میں شائع شدہ خط کا اردو ترجمہ ہی میسر تھا۔ ٹالسٹوائے کے خطوط کے متن میں معمولی سا فرق شاید اختصار کرنے کی وجہ سے ہو، اور اب ہم رشین اسٹیٹ لائبریری کے جلد 74 میں محفوظ خطوط سے استفادہ کر سکتے ہیں، جن کو اسٹیٹ پبلشنگ ہاؤس آف فکشن نے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ ذیل میں خاکسار روس کی اسٹیٹ لائبریری کا شائع کردہ خط درج کرتا ہے۔ مفتی محمد صادق: Dear sir, I received your letter as well as the leaflet with the portrait of Mirza Ghulam Ahmad and lately a specimen number of Review of Religions. The proof of death of Jesus and the pretended discovery of his tomb are quite useless because no reasonable man can believe in resurrection. What belongs to the man Mirza Ghulam Ahmad, which you call the promised Messiah, all what you write about him and what is written in the leaflet has no interest whatever for me. We need no Messiah. We need only reasonable religious teaching, and if Mirza Ahmad can teach men some new and reasonable doctrine, I will be very glad to profit by it. But I know nothing of it. In the specimen number, I approved very much 2 articles: How to Get Rid of Sin and The Life to Come, especially the second. The idea is very profound and very true. Thank you very much for sending this specimen as well as for your letter. Yours truly, Leo Tolstoy. 5 June 1903.
ٹالسٹوئے کے اس جوابی خط سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ پیوٹر اسٹراونسکی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ٹالسٹوئے جماعت احمدیہ، اس کے بانی اور جماعت کے عقائد و تعلیمات سے واقف نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو مسیح کے دوبارہ جی اٹھنے کے عقیدے پر تنقید کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ٹالسٹوئے کا اگلا جوابی خط مورخہ 23 اگست 1903 کا ہے، مگر ہمارے پاس حضرت مفتی صاحب کے بھیجے گئے خط کا متن نہیں ہے۔ ٹالسٹوئے لکھتا ہے: مفتی محمد صادق، مجھے آپ کا خط اور ریویو آف ریلیجن کا 12 نمبر ملا ہے، اور دونوں کے لیے آپ کا شکریہ۔ بہت سے مضامین بہت دلچسپ ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ زیادہ تر کلیساؤں کے خلاف بحث کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قائل نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیکار ہیں۔ میں نے مسیح موعود کی تعلیمات بھی پڑھیں۔ یہ بالکل درست ہے کہ ان میں کوئی بھی چیز خلاف عقل نہیں ہے، لیکن میں نے ان میں ابھی کچھ نہیں پایا، اور نہ ہی اس سے بہتر کچھ ظاہر کیا گیا ہے جتنا پہلے معلوم شدہ ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں کہ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا المیہ سچے مذہب کی عدم موجودگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مذہبی احساس رکھتا ہے، اسے ہر طرح سے اپنے پڑوسیوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر ایک اچھی زندگی کے ذریعے، اور یہی ہے جو ہم چاہتے ہیں اور اس وقت کی ضرورت ہے۔ آپ کا لیو ٹالسٹوئے، 23 اگست 1903۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ باہمی خط و کتابت 1908 تک جاری رہی، اور حضرت مفتی صادق صاحب نے اولوالعزم کی طرح ٹالسٹوئے کو ریویو آف ریلیجن کی ترسیل جاری رکھی، اور ٹالسٹوئے جب جوابی خط لکھتا تو دل کی تبدیلی بھی نظر آتی۔ محترم جناب، میں ریویو آف ریلیجن کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے آپ کے کام میں بہت دلچسپی ہے۔ کیا آپ بہاءاللہ کے عقیدے کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا لیو ٹالسٹوئے، 2 فروری 1904، جلد 75، صفحہ 16۔ ٹالسٹوئے کے ذاتی معالج ڈی پی ماکووسکی نے ٹالسٹوئے کے اقوال اور خیالات پر مبنی ایک ڈائری لکھی۔ اس کی ڈائری میں بھی ہمیں جا بجا ریویو آف ریلیجنز کا ذکر ملتا ہے، جہاں ٹالسٹوئے ریویو کے مضامین کی تعریف کیا کرتا، گو بعض دفعہ کچھ احتیاط کے ساتھ۔ اس ڈائری میں 17 مئی 1905 کو ٹالسٹوئے کی یہ بات لکھی: ریویو آف ریلیجنز میں مسلمانوں میں شادی کے موضوع پر ایک مضمون ہے۔ جب نیکولائف آئے تو ضرور ہوگا کہ اسے یہ مضمون ترجمہ کرنے کو کہا جائے۔ مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ اور پسندیدہ فعل ایک بیوی سے شادی ہے، اور صرف کمزوروں کے لیے ایک نظام کے ماتحت ایک سے زائد شادیوں کی اجازت ہے۔ اس مضمون کا مصنف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ چرچ کے عیسائیوں سے برتر ہیں، جن کے یہاں حقیقی طور پر کئی بیویاں رکھنے کا رواج ہے، اور ایک خاص طور پر اچھا مضمون ڈاکٹروں کی طرف سے خواتین کی شرم کی کمی پر توجہ نہ دینے کے بارے میں ہے۔ ٹالسٹوئے ریویو آف ریلیجن کے اس مضمون کے زیر اثر رہا، اور ماکووسکی کی 25 مئی 1905 کی ڈائری میں لکھا ہے: ٹالسٹوئے نے دوبارہ ریویو آف ریلیجن میں شائع ہونے والے اس مضمون کی تعریف کی جو اسلامی نقطہ نظر سے شادی کے بارے میں تھا، جو عیسائیوں میں یکزوجگی کی منافقت کے خلاف ہے۔ اسی طرح ٹالسٹوئے نے نومبر میں بھی ریویو آف ریلیجن کی انہی مضامین کا حوالہ دیا، اور ماکووسکی نے اپنے 9 نومبر 1905 کی ڈائری میں لکھا: محمدیوں، تاتاریوں اور دیگر میں کیا ہی وقار، عظمت اور سکون ہوتا ہے۔ ریویو آف ریلیجن محمدیوں کا جریدہ، ایک سادہ رسالہ ہے جس میں ہر مضمون عیسائیت کے ہی خلاف ہے، اور ان کا ایک کسی قسم کا نبی ہے۔ اس نے عیسائی جھوٹی یکزوجگی کے خلاف متعدد مضامین تھے۔ محمدیوں کے ہاں اصولی طور پر یکزوجگی ہے، لیکن بعض حالات میں کمزوری کی وجہ سے امیر افراد کو کئی شادیوں کی اجازت ہے، لیکن دوسری طرف ان کے ہاں عیسائیوں کی طرح بدکاری کے اڈے نہیں ہیں۔ اس موقع پر ٹالسٹوئے سے ہم کلام سوخوتین نے پوچھا: لیکن وہ تو غیر شادی شدہ ہیں، کیا ایسا نہیں؟ جس پر ٹالسٹوئے نے جواب دیا: اور یہی تو شادی ہے، کئی شادیاں۔ 100 سال بعد لوگ یہ جان کر کتنے حیران ہوں گے کہ بدکاری کے اڈے ہوا کرتے تھے۔ 14 اپریل 1907 کو ٹالسٹوئے کی جماعت احمدیہ کے رسالے میں دلچسپی بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ایلن نے مجھے ہدایت دی کہ میں چرٹکوف سے کہوں کہ وہ یعنی ٹالسٹوئے کی تحریریں محمدیوں کے رسالے ریویو آف ریلیجن کے ایڈیٹر قادیان، ضلع گورداسپور، ہندوستان کو بھیج دیں۔
راقم کی اب تک یہ تحقیق کے مطابق ٹالسٹائے اور جماعت احمدیہ کے درمیان یہ باہمی رابطہ اور خط و کتابت کا سلسلہ کم از کم 1908 تک جاری رہا ہے۔ اختتامیہ: قارئین نے محسوس کیا ہوگا کہ اوپر بطور نمونہ پیش کیے گئے اکثر خطوط میں نظر آ رہا ہے کہ ٹالسٹائے کی کسی بھی مذہب میں توجہ اور دلچسپی اس امر پر مذکور رہی کہ کیا اس مذہب میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مذہب اس عالمی نظام میں ڈھل سکے جس کا ٹالسٹائے تصور کر رہا تھا۔ ٹالسٹائے کی بہائیت میں بڑھتی ہوئی دلچسپی شاید اس ظاہری لچک کی وجہ سے تھی جو یہ مذہب اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے، لیکن جیسے ہی ٹالسٹائے نے کتاب الایقان میں دیکھا کہ بہائیت میں بہاء اللہ کے علاوہ کسی کو مرکزی حیثیت حاصل کرنے کی گنجائش نہیں تو اس کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ اسی طرح اگر محمد ابدہ کی ایک ایسے اسلام کا حامی تھا جہاں کوئی بھی آزادی کے ساتھ فری میسنز کے ساتھ گھل مل سکے اور فری میسنز کے طور پر شمولیت اختیار کر سکتا ہو، تو ٹالسٹائے بھی خوشی سے اسے اپنے مسیحائی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن ابدہ کے عزائم کے ساتھ کلیتاً شامل ہو جانے پر بھی ٹالسٹائے آمادہ نہ تھا۔ اسی طرح جب گاندھی کی روحانیت اپنی سیاسی آمیزش کے ساتھ سامنے آئی تو یہ ساتھ بھی پروان نہ چڑھ سکا۔ نیز بھارت ماتا کے ماننے والوں کے دل و دماغ میں قیادت کے لیے کسی روسی پیشوا کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو یہ باب بھی بند ہو گیا۔ جیسا کہ مذکورہ بالا پہلے تینوں افراد نے ٹالسٹائے کو انتہائی خوشامد بھرے خطوط لکھے اور وہ ٹالسٹائے کی دلچسپی بڑھانے اور توجہ سمیٹنے میں کامیاب رہے، جبکہ دوسری طرف جماعت احمدیہ کے مبلغ کے خط و کتابت میں خوشامد کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک آسان اور سیدھے سادہ طریق پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے برپا ہونے والے احیاء دین کی طرف دعوت دی۔ ٹالسٹائے کی اسلام احمدیت کے لیے ناگواری کی اصل وجہ اس وقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے جب وہ بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ کہتا ہے، ان کا تو اپنا ایک نبی ہے۔ لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایک شخص جس کے اپنے مسیحائی نظریات ہوں وہ کسی ایسے شخص کو رد کر دے جو حقیقت میں بڑی جرت کے ساتھ اس دور کا مسیحا ہونے کا دعوے دار تھا۔ یاد رہے کہ حضرت مفتی صادق صاحب نے ٹالسٹائے کے ساتھ اپنی خط و کتابت ہرگز اس سے اسلام احمدیت کی توثیق چاہنے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ مفتی صاحب نے تو دیگر مشاہیر عالم کو احمدیت کی تبلیغ کرنے کی طرح ٹالسٹائے کو بھی احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ہی رابطہ کیا تھا۔